بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سورۃ النساء، رکوع نمبر 6. الرجال قوامون، مرد حاکم ہیں، نگران ہیں، علی النساء، عورتوں پر، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے. کوئی بھی ادارہ ہو، اس نظام کو چلانے کے لیے ایک سربراہ جس کا حکم اور آرڈر چلتا رہے، نظام چلتا رہے. گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے یہ ترتیب بنائی. مرد حاکم ہے عورتوں پر. اگر یہ نظام نہ ہو تو پھر گھر کا نظام نہیں چلتا. یہ صرف ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کی شان بلند ہے، خاوند کی یا بیوی کی؟ وہ تقوی کے ساتھ ہے. مرد یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ہاں بھی ہمارا شان زیادہ ہے. اگر عورت کے پاس تقوی زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں خامد سے اس کا مرتبہ رتبہ زیادہ ہے. حاکم جب بنایا تو اس کے 2 سبب بیان کیے اس آیت کریمہ میں. پہلا سبب تو یہ بما فضل اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی بعضهم علی بعض، ان کے بعض کو بعض پر. فضیلت جسمانی، جسم جو ہے فطری جبلی اور پیدائشی طور پر مرد مضبوط ہے، اس وجہ سے اس کو حاکم بنایا. اس فضیلت کی وجہ سے اللہ کے یہاں فضیلت کس کی ہے؟ جس کے پاس تقویٰ. یہ جو فضیلت ہے یہ جسمانی جبلی فطری اور پیدائشی فضیلت ہے، مضبوط ہے، اس وجہ سے اس کو حاکم بنایا. دوسرا سبب وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے انہوں نے خرچ کیے اپنے مال. مرد کماتا ہے پھر خرچ کرتا ہے. حق مہر اس نے دینا، رہائش، کھانا، لباس، بیوی بچوں کا اس کے ذمے ہے. یہ 2 سبب ہیں. فالصالحات قانتات، نیک عورتیں، صالح عورتیں. قانتات، فرما برداری کرنے والیاں، اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے حکم سے اپنے خاوند کی. حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہیں للغیب، خامد کی غیر حاضری میں.
غیر موجودگی میں جب خامن موجود نہیں ہے تو اس کی عزت، اس کا مال، اس کے بچے، اس کا گھر، ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے۔ للغیب جب وہ موجود نہیں، بما حافظ اللہ، اللہ کی حفاظت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو محفوظ بنایا، گھر میں رکھا ہے، خامن کو کہا ہے کام کر، محنت کر، مشقت کر۔ تو اس اللہ کی حفاظت میں جو عورت آ گئی، اس کا یہ صلہ ہے کہ اپنے خامن کی ہر چیز کی حفاظت کرے، بما حافظ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظتک فی نفسها ومالک۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال قوامون علی النساء، عورتوں میں سب سے بہترین وہ عورت ہے جب تم اس کی طرف دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اسے حکم دو تو اطاعت بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ پھر حدیث میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، الرجال قوامون علی النساء، سنن نسائی کتاب النکاح، حدیث نمبر 3233۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، مثالی عورت، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت۔ جب عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، صرف 4 کام، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، ای ابواب الجنت شئت، جس دروازے سے بھی چاہو داخل ہو جاؤ۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں، واللاتی، اور وہ عورتیں تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے، ان کی نافرمانی سے، ان کی چڑھائی سے۔ عورت نشوز، نچاکی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب نے کچھ درجے بتائے، 1 2 3۔ پہلا درجہ فَعِظُوهُنَّ، پس تم ان کو نصیحت کرو۔ نصیحت کس سے؟ آیات سے اور احادیث سے۔ اگر ایک عورت کی سرکشی کا اندیشہ ہے تو پہلا قدم اس کو واعظ کرو۔ واعظ کس سے؟ کچھ سیاستدانوں چودھریوں کی باتوں سے نہیں، محلے کے چیئرمین کی نصیحت نہیں، آیات اور احادیث، ایتیں پڑھ کے، حدیثیں پڑھ کے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ نمبر 2، دوسرا قدم، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو چھوڑ دو ان کی خوابگاہوں میں، ان کے بستروں میں، بستر الگ کر دو۔ یہ دوسری نصیحت ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اور دوسرا قدم ہے۔ پہلا قدم واعظ، دوسرا بستر الگ کر دو، تیسرا وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر پہلے 2 کارگر نہیں ہیں تو پھر تم ان کو سزا دو۔ سزا بھی وحشیانہ اور ظالمانہ نہیں کہ اللہ کی بندی کو مار مار کے حلیہ ہی بگاڑ دو، ایسا ظلم اللہ پاک کو گوارا نہیں۔ ہلکی پھلکی سزا، اور پھر اس کے متعلق شریعت کا عام دستور ہے کہ جب کسی کو سزا دو تو اس کے چہرے پر نہیں مارنا، جانور کے چہرے پر مارنا بھی حرام ہے۔
بھینس ہے، گائے ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، اس کے چہرے پر مارنا بھی حرام ہے۔ تو بیوی ہے، شاگرد ہے، بیٹا ہے، ملازم ہے، کچھ لوگ چہرے پہ تھپڑ مار دیتے ہیں، تو چہرے پہ مارنا حرام ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے شاگرد ہے، چاہے ملازم نوکر ہے، اس کی بھی حدود ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، ان تمام قدموں سے کسی قدم پر معاملہ بہتر ہو جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پس نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی راستہ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالی بہت بلند، علیٰ بہت بلند، کبیرہ بہت بڑے۔ اپنے آپ بڑے نہ بنو، تمہارے اوپر بھی ایک بڑا ہے جو علیٰ کبیرہ ہے، اس لیے اس بڑے کی بات کا خیال رکھو جو سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تم ڈرتے ہو شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان جھگڑا، بیوی خامد کا اندیشہ ہے کہ ان میں آپس میں مخالفت ہے، پھر ایک اور قدم جو اللہ کی کتاب نے بتایا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بس تم بھیجو ایک منصف، حکم کہتے ہیں منصف کو، من أَهْلِهِ، خامد کے اہل سے، مرد کے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف اس عورت کے اہل سے۔ دو منصف ہو گئے، ایک عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، دونوں کی نیت یہ ہے کہ گھر آباد ہو جائے۔ خامد اور بیوی کی نیت بھی یہ ہے کہ گھر آباد ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ یہ دو جب مل کے بیٹھیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی۔ اگر عورت نے تہیا کر رکھا ہے کہ میں نے گھر آباد کرنا ہی ہے، یا مرد نے گرا لگا لیا، پھر دو منصف کی بجائے 200 منصف لے آؤ، صلح ہو نہیں سکتی۔ وہ گھر آباد کرنے نہیں چاہتے، نیت میں فساد آ گیا۔ ان یریدا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں، دونوں منصف اور اسی طرح بیوی خامد دونوں، ارادہ دونوں کا ہے اصلاح کا، دونوں گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان توفیق دے دے گا، موافقت پیدا کر دے گا۔ نیت ہے تو جھگڑا جس وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والے اور خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ گھر کی باتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ اللہ کی عبادت کا تذکرہ آ گیا، ان میں کیا مناسبت ہے؟ تو جب گھر میں سکون ہوتا ہے نا، پھر عبادت صحیح طریقے سے ہوتی ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے معاملات میں انسان الجھ گیا، عبادت سے پیچھے ہٹ گیا۔ اتنا نہ الجھو کہ عبادت سے دور ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب شرک نہیں کرو گے تو گھروں میں سکون آئے گا، بیوی خامد، باپ بیٹا، بھائی بھائی، تسکین ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ برابری والا معاملہ نہیں، احسان والا۔ پچھلی آیات کریمات میں بیوی خامد کا مسئلہ بیان ہو رہا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے بال بچوں میں پڑھ کر ماں باپ کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا،
اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، وَبِذِی الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْیَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى اور ایسا ہمسایہ جو قرابت دار ہے۔ دورا تعلق ہو گیا، ہمسایہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ تو خاص ہی اچھا سلوک کرو کیونکہ اس کا تعلق دورا ہے۔ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور ایسا ہمسایہ جو اجنبی ہے، قرابت دار نہیں ہے، اجنبی ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، اس کا مسلک دوسرا ہے، سلوک اچھا کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ اور پہلو کا ساتھی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ پہلو کا ساتھی، یہ سادہ لفظوں میں ایک سکول میں پڑھا رہے ہیں، 10 ٹیچر ہیں، 20 ہیں، یہ بھی ساتھی ہیں، طالب علم پڑھ رہے ہیں، وہ بھی آپس میں ساتھی ہیں، کلاس فیلو، اپنے کلاس فیلو سے اچھا سلوک کرو۔ ایک جگہ پر 50 آدمی نوکری کر رہے ہیں، وہ 50 کے 50 ساتھی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ پہلو کا ساتھی، ساتھ رہنے والا۔ وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافر کے ساتھ کسی کو راستہ بتا دینا، کرایہ دے دینا، کھانا کھلا دینا، کسی کو اس کی منزل پر پہنچا دینا۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، جو تمہارے ملک میں آ گئے۔ غلام، اب غلاموں کی جگہ پر ملازم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ بشک اللہ تعالی لا يحب من کان مختالا فخورا نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا اس آدمی سے جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہے۔ مختالا تکبر کرنے والا، فخورا فخر کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت جبریل مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، پڑوسی کے بارے میں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو بھی وارث قرار دے دیں گے، وراثت میں اس کا حصہ بن جائے گا۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6015 اور صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2625۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں مستقل باب ہیں جن کے اندر پڑوسی اور ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اور اس کی اہمیت کا بیان ہے۔ پڑوسی کے بارے میں ایک اور حدیث پاک جو صحیحین میں متفق علیہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، کون سا گناہ ہے جو سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو کسی کو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ قلت ثم ای، پھر سوال کیا اس کے بعد دوسرا گناہ، کہا آپ نے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر اس ڈر سے کہ تیرے ساتھ کھائے گا، اس کا لباس، اس کی تعلیم، اس کا مکان، وہ ساری میری ذمہ داری ہوگی، اس ڈر سے قتل کر دے۔ قلت ثم ای، سوال کیا پھر کون سا گناہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان تزانی بحلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے۔ کتنا ظالم ہے، ایک بدکاری کر رہا ہے اور دوسرا ہمسائے کے حق کو پامال کر رہا ہے۔ متفق علیہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 4761
اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 86، اس حدیث پاک میں 3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے دیلت فرما رہے تھے تو آپ یہ فرما رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا اور نماز کو ضائع نہیں کرنا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، خود بھی اور دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں فی سبیل اللہ دیا تو محتاج ہو جاؤ گے، تمہاری یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اور یہ ایسی بیماری ہے جراثیم کی طرح انسان کے اندر داخل ہوتی ہے، اور کچھ ایسی بیماری ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں نا تو وہ کہہ دیتے ہیں تمہارا علاج یہاں تک ہوگا، تکلیف کوئی نہیں ہوگی لیکن جراثیم ختم نہیں ہوں گے، سو جائیں گے، مر جائیں گے لیکن اندر موجود رہیں گے۔ اسی طرح یہ بیماری ہے، اس کے جراثیم جلدی نکلتے نہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل علم کو چھپانا بھی حرام ہے۔ جب کوئی سوال کرتا ہے اس کی خیر خواہی کی جائے، اس کو آیتیں اور احادیث بتائی جائیں، اور اسی طرح مال رزق یہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس کو چھپانا اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جن 3 آدمیوں کے ساتھ دوزخ بھڑکائی جائے گی ان سے ایک سخی ہوگا، ایک عالم قاری اور تیسرا شہید۔ جب یہ ریاکار ہیں تو سب سے پہلے ان کو ہی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، شیطان جس کا ساتھی بن گیا برا ساتھی ہے۔ قرین دوست ساتھی، اپنی ماں باپ کوئی نہیں بدل سکتا، بہن بھائی کوئی نہیں بدل سکتا، دوست بدلے جا سکتے ہیں۔ دوست کون ہوگا؟ جو اللہ کے لیے خرچ کرنے والا، نماز پڑھنے والا، توحید پر قائم رہنے والا۔ دوست بدلے جا سکتے ہیں۔ دوست کون سے؟ پرہیزگار، متقی، صالح۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا ہوتا ہے ان پر، کیا حرج ہے ان پر اگر وہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کریں اس سے جو اللہ نے ان کو دیا۔ کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے، کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں وہ ایسا کرتے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے، علیما، علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے ذرہ برابر بھی، نہ دنیا میں اور نہ بندوں کو ثواب دیتے ہوئے، ثواب پورا زیادہ۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی ہے تو اللہ پاک اس کو بڑھائیں گے، اس کو بڑھائے گا، زیادہ کرے گا۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَةِ،
ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو قائم کر دیں گے. فلا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح سورۃ الزلزال میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، نیکی ہے برائی ہے ذرہ برابر ہے اس کو بھی دیکھ لے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ پاک دے گا اپنے پاس سے اجر بڑا، عظیمہ بڑا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس کیسے ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ. بشہید گواہ، وہ گواہ کون ہوگا؟ اللہ کا نبی ہوگا. گواہی دے گا کس بات کی؟ کہ اللہ کے بندوں کو رب کی بات پہنچ گئی ہے، پیغام پہنچ گیا ہے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے تم کو عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ان پر، شہیدہ گواہ، آپ کو اس امت پر گواہ لائیں گے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ صحابہ میں سے قاری تھے، قاری بڑی خوبصورت آواز تھی. چند صحابہ جن کی آوازیں بڑی خوبصورت تھیں قرآن پاک کی تلاوت میں، ان میں سے ایک یہ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں ایک دن پیارے رسول نے فرمایا اقرا علیہ، عبداللہ قرآن پڑھ کے سناؤ. کہا ہے اللہ کے نبی اقرا علیک و علیک انزل، آپ کو پڑھ کر سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا ہاں فإنی احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ دوسروں سے تلاوت سنوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت شروع کرتے ہیں اسی سورہ مبارک کی، سورۃ نساء کی، جس کا ترجمہ اور تفسیر ابھی جاری و ساری ہے. پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پر پہنچ گئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس کیسے ہوگا جب ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو اس امت پر گواہ لائیں گے. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پیارے رسول نے فرمایا بس کرو، حسبک الآن، کافی ہے، اتنی تلاوت ہی کافی ہے. تو میں نے دیکھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آنسو کس بات کے؟ کہ قیامت کا تذکرہ ہے، آخرت کا. اس آیت کریمہ میں صحیح البخاری شریف حدیث نمبر 5050 یہ واقعہ جو ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ صحیح بخاری شریف میں کتاب و فضائل القرآن کے اندر مروی ہے. تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے محفل حسن قرات، محفل حسن قرات، کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی سن رہا ہے، یہ اللہ کے پاک پیغمبر سے ثابت ہے. آپ صحابہ سے سن بھی لیتے سنا بھی لیتے تلاوت. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن پسند کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی. لو تسوی بہم الارض، کاش کہ زمین ان کے ساتھ برابر کر دی جائے، زمین برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کسی بات کو. ہمیں زمین کے اندر ہی دنسا دیا جائے، مٹی میں مٹی بنا دیا جائے، چھپا نہیں سکیں گے. کبھی جھوٹ بولیں گے، شرک سے انکار کریں گے، لیکن اللہ پاک سے تو کوئی بات مخفی نہیں رہ سکے گی. ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.